الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے فقط پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، جب بھی پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ دونوں کیمرے میری طرف ہیں، اگر کوئی آپ کی طرف ہوتا تو میں کہتا کہ اپنی اپنی ریکارڈنگ دیکھ لیں سارے، کیونکہ دیکھنے میں آئے جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. اس کا مطلب ہے پڑھ تو رہے تھے لیکن توجہ، پڑھ رہے تھے لیکن توجہ. اس لیے آپ نے جب آپ آتے ہیں نا پہلے تسلی سے سارا کچھ دیکھ لیا کریں، تاکہ جب ان کے ذکر کی باری آئے تو پھر کچھ اور نہ دیکھیں، پھر انہیں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اب کوئی چھت دیکھنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ بندہ نام ان کا لے رہا ہو اور ساتھ چھت دیکھ رہا ہو بندہ. اس لیے جو دیکھنا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیا کریں، لیکن جب آپ کا نام مبارک آئے تو پھر کسی اور کو دیکھنا نہیں بنتا. پھر آنکھیں بند کیا کریں اور کوشش فرمایا کریں کہ انہیں کو دیکھنا نصیب ہو جائے. ہاں، کیونکہ حضرت ہمت نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی. اقبال نے تو کہا تھا دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر خدا سے. بھئی آپ کو روکا کسی نے؟ کیوں نہیں مانگتے آپ؟ مانگتے کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو آج کل ویسے دعا کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. آپ نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی بڑا احسان کیا ہے حضرت. جی اللہ دعائیں مانگا کرو، بھرپور دعا مانگو اپنے اللہ سے، آسانیاں مانگو، برکت مانگو، رحمت مانگو، صحت مانگو، سکون مانگو، عزت مانگو. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن لوگ دعا ہی نہیں کرتے کوئی. حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، نماز پڑھی، دعا نہیں کی، جانے لگا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بھیلیا کچھ بھی نہیں ایسا جڑا تو اپنے اللہ کو مانگ لیندہ، کچھ ایسا بھی نہیں کہ جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا. حضرت پھر فرمانے لگے میرا تو نمک ختم ہو جائے میں وہ بھی اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں. تو مانگا کریں صاحب، خوب اپنے اللہ سے دعائیں مانگا کریں. جی، اور جب مانگیں تو پھر، کیونکہ اب پہلی بات تو مانگتے نہیں، اور اگر مانگیں تو پھر کٹے بچے، ٹریکٹر، ٹرالی، مربے، کلے، چنا، گندم، مکئی، یہ تو شروع نہیں ہوتے تھے مک جانے ہیں. اللہ مانگنے کو بڑا کچھ تھا. حضرت اقبال نے بڑا کچھ مانگا. حضرت وہ اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اقبال نے بڑا کچھ مانگا.
شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤں گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، مانگا کرو جیسا۔ لیکن بس وہ کی کہتے ہیں جو اندر ہے نکلنا تھی وہی ہے، کیونکہ اندر بس ایسا ہے تو پھر ہماری دعائیں بھی ایسی ہیں۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آج سے 500 550 سال پہلے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے، آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے لباس عمدہ نہیں تھے، ان کے پاس ہماری طرح 7 7 8 8 جوڑے نہیں تھے، ان کے گھر پختہ نہیں تھے، 2 2 منزلیں نہیں تھیں، ان کی سواریاں اچھی نہیں تھیں، کھاتے ہوئے ان کے دسترخوان پہ 2 2 3 3 سالن نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ شیوخ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کرتے تھے، پیر جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نبی پاک کی زیارت ہو جائے۔ یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، وہ پھر بھی شیوخ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے تھے، پیر جی کوئی اس طرح دی نظر کرو کہ دنیا دی محبت کٹ جائے تے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا دور وہ دور ہے، لوگوں کے پاس کپڑے بڑے ہیں، لوگوں کے گھر بڑے بڑے اچھے ہیں، لوگوں کی سواریاں بڑی بڑی اعلیٰ ہیں، ایک وقت میں دسترخوان پہ 2 2 3 3 سالن ہے، لیکن پھر جا کے شیوخ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، پیر جی کوئی ہمیں جا وظیفہ دسو کہ اور وعدہ جائے۔ ہاں جی، پیر جی کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ ہے اور اسی پھر حضرت جنہ ودان لگے پھر اے اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے، پھر وہی ہوا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ بھی گیا تے وہ بھی گیا۔ اللہ کبھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب نکلے ہوتے یہ تے پیچھے پیچھے پہ آنا دیا، میں نے نہیں دیکھا کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ نکلا، اور میرے اللہ نے پھر اس کو ایسے رہنے دیا حضرت صاحب۔ اس لیے حضرت وہ اقبال نے بھی اگر امت کے لیے دعا کی تو وہ کوٹھیوں کاروں کی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اپنے پیسے بندے کے پاس ہونے چاہیے پتر، ہیں جی، پیسوں کی بڑی موج ہے، حلال کے پیسوں کا مزہ ہی اپنا زیادہ ہے، اپنے پیسے ہونے چاہیے، پیسوں کی بڑی موج ہے۔ دیکھو نا بٹوا پر ہے تو تاں ہی دی تقریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب میرا بھی کچھ اینجا ہی ہوندا تو پھر میں نے بھی آپ کو وہی سنانا تھا، ہیر ہوتے رہندی ہی تے رانجھا ہوتے رہندا سی۔ جی اپنے پیسے ہونے چاہیے، اپنے پیسوں کی بڑی موج، مانگا کرو، کوئی مذائقہ نہیں پتر پیسے مانگنے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کر اللہ خوب عطا کر لیکن پھر ادھی محبت دلوں کٹ دے، خوب عطا فرما لیکن پھر اس کی محبت سے بچا لے، کیونکہ اس کی محبت بڑی بری چیز ہے۔ اسی کی محبت نے ہمیں یہاں تک گرا دیا کہ ہم نے لوگوں کو کتے تک کھلا دیے تھے، اسی کی محبت نے ہم نے اتنا گرا دیا نا کہ حضرت ہم کس حد تک چلے گئے۔ یہ ہونا چاہیے لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اقبال نے اگر امت کے لیے دعا بھی کی تو کیا کی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، زندہ تمنا کوئی نہیں پتا، کوڑے تے کھوتے تے ٹریکٹر تے ٹرالی تے منجی تے کنک تے کپاہ تے گنا، ہماری تمنا یہی ہے، ہماری تمنا یہی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا۔ امام سخاوی رو رہے ہیں، کہتے کبھی لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کی تمنا نبی کریم کی ذات ہوا کرتی تھی، کبھی ان کی تمنا حضور کی محبت ہوا کرتی تھی، کبھی ان کی تمنا نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پہ مر مٹنا ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہے حضرت صاحب، ایسا اسمادیت پرستی میں پھنسے حضرت صاحب کہ بس الامان والحفیظ، اور جنہوں نے نکالنا تھا ہم نے ان کو بھی جا کے کہنا چھوڑ دیا کہ کڈو، اسی انہوں نے بھی کہنے ہیں پیر جی کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ بھائی مہینے جی میر ہو جائیے، اور میں کہتا ہوں یار جی کوئی آئندہ وظیفہ ہوئے تو پھر تانوں میں کانوں دساں، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لواں، اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو تو پھر آپ کو کاہے کو بتائیں، اس طرح کی چیزیں کو بتاتا کسی کو، اسی تاڑے کو منگن ڈے ہیں تھی سانو پوچھن ڈے، واہ بھائی واہ میری بھولی قوم، میں تاڑے کو منگن ڈے ہاں اینے دیو گے تو میں آنا جی، ٹھیک ہے جی، پھر کوارا ککڑ پکانا ہے، مرچاں کالیاں ہونی چاہیے نے، گھیو دیسی ہونا چاہیے، وہ مینوں پوچھن ڈے نے میر ہونے والا وظیفہ دے، جی جڑا آپ ہی غریب ہے انہوں میر ہونے والا وظیفہ پوچھن ڈے، وہ پتر گئے جو یہ والے وظیفے جانتے تھے،
وہ یا مزاروں میں ہیں تو یا کتابوں میں ہیں. اسی تو تاڑے کو منگتے پھرنے ہیں. اور اسی لیے میاں صاحب نے کہا تھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ زوالی ہے. اسی تاڑے کو منگن ڈے ہیں تو ساڑے کو میر ہوندے وظیفے پوچھن ڈے. بس اللہ ہی میری قوم کو ہدایت دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. اور میں نے کہا نا تمنا تو حضور پاک کی ذات ہے نا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو. کیونکہ ہمارے دلوں کو ان کی تمنا حاصل اس لیے ہمارے دل مردہ ہیں بچے. ہمارے دل مردہ ہیں. دل تو اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی یاد میں دھڑک رہا ہے. دل اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی محبت میں دھڑک رہا ہے. باقی کو دل نہیں ہے. دل مردہ دل نہیں, اس سے زندہ کر دوبارہ. مردہ دل ہیں ہمارے. ہمارے دل مردہ ہیں. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اور صاحب پھر جب تک ہماری تمنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی, پھر اس جانب سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں. جب تک ہم کٹوں میں, بچوں میں, کوڑوں میں, کھوتوں میں, گنے میں, کپاہ میں نہیں پھنسے تھے, پھر ادھر سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں, اتنی عنایات ہوئیں کہ ہم نے صرف خواب میں نہیں, ہم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بن میں بار آپ کا جلوہ دیکھا. اب تو پتر آپ دن کے وقت چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلیں, آپ کو وہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اگر ادھر تمنا کے دیے جلتے تھے تو پھر ادھر سے بھی دیدار کے کرم ہوا کرتے تھے. پھر جب ہم گنوں میں, کھوتوں میں, کوڑوں میں, بڈھی میں, بچوں میں, شوروں میں, پیکوں میں پھنس گئے ہم بھی, تو پھر کبھی ہم پہ وہ وقت رہا ہے کہ ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنا. نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قرآن سننے آیا کرتے تھے. انفاس العارفین جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ یہ اہمی تین بندے نہیں لکھی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھ رہے ہیں. انہوں نے والد صاحب تھے, انہوں نے استاد قرآن پہ پڑھن, حضور قرآن سننے کے لیے تشریف لائے. کبھی ہم پہ وہ وقت بھی. چلیں جی, یہ حضرت جی یہ سارے علو آ گئے. اب آپ بس بات سنیں حضرت. بس بیٹھ جائیں. جڑے میں تانوں دین رہے ہیں بہت مہنگے نے, کوئی مول نہیں آپس دینا. ٹھیک ہے جی. کبھی ہم پہ اتنا کرم رہا ہے کہ ہم نے جا کے سلام عرض کرنا تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا کہ کئی ہزار کانوں نے اس جواب کو سننا. کبھی وڈیو ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا, سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ. کبھی ہم پہ وہ دور تھا, ہم نے پوری بخاری نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی ہے. امام ابن حجر اسقلانی حضرت. وہ صرف یہ نہیں, اتنی عنایات تھی. ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا مسجد نبوی شریف میں, ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد میں, آپ کے شہر مبارک میں حاضر رہنا, ایسے کرم ہونے. پھر ہم نے جب واپس آنا تو خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا. چلیں جی, خانے وال ہی میں کہہ دیتا ہوں. خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا اور پھر آ کے ہم نے پوچھنا کہ بھئی مدینہ پاک سے آئے ہو, کو بات ہی سناؤ. تو پھر ہم نے باتیں بھی کیا سنانی, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. کبھی ہم پہ یہ کرم تھے, ہم نے تو جدھر دیکھا. لیکن اب حضرت واپس آ کے ہمارے پاس ایسا کچھ بتانے کو ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے جدھر دیکھا ہم ہی نظر آئے. فیس بک بھر دی ہم نے تصویروں سے حضرت. اب کہاں وہ رنگ رہے حضرت. اب تو آ کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل نیڑے سی کہ دور سی. اب ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کی نیوری کا دس, اور ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی ہوتا نہیں. لیکن کبھی ہم پہ وہ عنایات تھیں. نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے, آپ ہم سے اتنے خوش تھے کہ جب ہم نے جانا پھر ہم نے واپس آنا, اہل علاقہ نے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا بھی مدینہ پاک سے آئے ہو, کو بات سناؤ. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل کتنے تھی, نیڑے سی کہ دور سی.
بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں اتھے گئے اے کھادا وہ پیتا انج کیتا انج کیتا وہ چلیا. تو نبی پاک دی بارگاہ چ گیا سا کوئی انہاں دی گل سنا, تو آپ دا مہمان سا کوئی انہاں دی گل سنا. یہاں تو ان کے نواسوں کی شان یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چور چوری کرنے آ جائے تو آپ چور کو خالی نہیں جانے دیتے ہیں, اس کو بھی جاتے ہوئے کتب بنا کے بھیجتے ہیں. یہ تھے غوث پاک دی بارگاہ چور چوری کرنا ہے وہ خالی نہ جان دیں. یہ کہاں لکھا ہے امتی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے اور خالی واپس آ جائے؟ لیکن امت میں بھی تو اب رنگ نہیں نہ رہے, وہ بھی امت میں بھی تو رنگ نہیں رہے. امت نے بھی تو جا کے عرض کرنا چھوڑ دیا, سونے ہو مال کو میں آیا ہوں تو خالی نہیں جانا ہے. جے داڑھی نہیں تو توفیق داڑھی منگیے, جے نمازی نہیں توفیق نماز منگیے. اگر سوچ اچھی نہیں حضور سے مانگے, حضور سوچاں پاک کر دے. یہ اکھ پاک نہیں تو عرض کریے سونے پاک محبوب اکھاں پاک کر دے. ایسے رنگ بھی تو نہیں نہ رہے. دیکھو نا اللہ حضرت عرض نہیں کر رہے. ہاں ہم تو ادھر جا کے ایسا کچھ نہیں عرض کرتے. قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ہم تو ادھر جا کے عرض نہیں کرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن بس پتر پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا. اب ہمارے پاس بھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں آتے. سانوں بھی آ کے یہی دسن گے کٹا تے بچہ تے کوڑا تے لیلا. میں پائی میرے ہتھاں وال ویکھ او پرے نوں نکل سانوں کیڑے پاسے لگا پاڑ. میں بڑا بھاگتا ہوں حضرت, اللہ مجھے معاف کر دے, ڈر بھی بڑا آتا ہے. بھائی ساڈا کی ہے نا کماں چ کام, ساڈا جڑا کام ہے سانوں وہ پوچھ کوئی ساڈا کوئی ہمارا یہ کام ہی نہیں حضور. ہمارا کام آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتانا ہے. سانوں کیڑے پاسے لگے ہو پان تسی. ٹھیک ہے یہ بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی اللہ کے رسول انس کی عمر میں برکت کی دعا فرمائیں, انس کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائیں, انس کی جو ہے نا مال میں برکت کی دعا فرمائیں. نبی علیہ السلام نے تینوں چیزیں عطا فرمائیں. حضرت انس کی بڑی عمر مبارک ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی کم و پیش 60 کے آگے پیچھے آپ نے اپنے دوترے پوترے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں. نبی علیہ السلام کی عطا تھی سب کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا. نبی علیہ السلام کی عطا تھی حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیا کرتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہیں کہتے, لیکن پتر پہلے اللہ تے اللہ دا رسول اے کام بعد ویچی حضرت. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں کرتے کوئی بھی. آپ کہتے ہو بس بھائی یہ بس نہیں ہوگا, پہلے اگر یہ ہوگا پھر یہ بھی ہوگا. میں بھی اپنے پیرانوں کدی کدی عرض کر دینا حضور سفر بڑا ہے گڈی ماڑی نظر کرم کر چڑھو, لیکن پہلے انہیں میں کام نہ کراں کوئی بھی تو میں آکھاں جی کو میری گڈی بھی دعا کر دو, تو ایسے تو نہیں ہوگا. پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے, یہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. میرے حضرت صاحب نے کم و پیش وہ 100 سال کے قریب میرے دادا شیخ حضرت مسند پہ گزارے حضرت. میں نے آپ کو روتے دیکھا حضرت. فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے دکان پایا, لیکن جڑا سودا لے بیٹھے سن کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے. ہاں حضرت یہ آپ محفلیں کرنے والے ہیں, کروانے والے ہیں, محفلوں پہ آنے والے ہیں. سودے سے تو ہم بڑی دور نکل گئے ہیں. سنیوں کی محفل اور حضرت ماں کی شان نہ پڑی جائے, یہ کدھر لکھا ہے؟ اب تو ویسے ہی کام ٹھیک ہے, آپ ماں کی شان پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے حضرت. چنگا پلا بندہ نعت پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک بندہ نیچے سے آئے گا کہ 2 شیر ماں دی شان. پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا, آپ کو ماں کیسے یاد آ گئی؟ حضور کا ذکر ہو رہا, آپ کو ماں کیسے یاد آئی؟ یہ تو نہیں آنی چاہیے تھی حضرت, کیونکہ ذکر تو نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا. آپ کو ماں کیسے یاد آئی؟ آپ کے دل میں کیوں ماں کی شان سننے کی خواہش جاگی جبکہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا؟ پھر میں آپ پہ حیران ہوں, آپ کی دلیریوں پہ. آپ آ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ چل نبی علیہ السلام دا بس کروں تو ساڈی اماں دا کر. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار, کو کرنے والی بات کرو.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا دل نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک سے بھر گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کر بھائی ہوں نماز سنا سن؟ یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا؟ آپ کر سکتے ہیں ماں کی شان، لیکن کوئی طور طریقہ بھی تو۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اینو ایتھے چھڑو تو سانو ساڑی ماں سناؤ حضرت؟ وہ اللہ کے بندو، میں تو اسی بات پہ حیران ہوں۔ جب ہم صحابہ کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، ٹھیک ہے ہم کم و بیش 1400 سال آگئے ہیں، بڑا فرق پڑا ہے، لیکن اتنا بھی تو نہیں پڑ جانا چاہیے۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی، آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے رات کو، ایک گھر دیا جلتا دیکھا، آپ چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ اتنی رات کو کیوں دیا جل رہا ہے، کیونکہ اسلام کا تو مزاج ہی یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج ہے جلدی سو جاؤ تو جلدی اٹھ جاؤ۔ حضرت آپ جب قریب پہنچے تو اماں جی نبی پاک کی نعت شریف پڑھ رہی تھی۔ ہاں پڑھا کریں آپ بھی، وضو کر کے نا تو نبی پاک کی نعت نبی پاک کو سنایا کریں۔ یہ آوازوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہیں حضرت، اتھے تیری آواز نہیں ویکھنی ہے، اتھے انہوں نے صرف تیرا دل ویکھنا ہے۔ یہ آوازوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں، ٹولکیوں پہ دفلیوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں سارے۔ تیری آواز نہیں دیکھی جائے، تیرا دل دیکھا جائے گا۔ سنایا کرو پتر آپ کی نعت۔ چلو یہ نہیں سرگی دی توفیق اللہ کرے سرگی دی بھی ہو جائے، ان جی کسی ویلے دروشی پڑھ کے اکھاں بند کر کے اس نیت نال میں پڑھ رہا ہوں، میرے سونے محبوب سن رہے ہیں۔ سنیں گے جی، کیوں نہیں سنیں گے؟ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ لیکن امت ان رنگوں سے محروم ہوگی۔ ان کو آئے گا 6 کیمرے لگن گے، کو مینو ویکھے گا، میں کسی نے وکھاواں گا، ان پھیر ہوئے گا سارا کچھ۔ وہ تنہائیوں والے معاملے گئے حضرت۔ وہ اماں جی نا نعت پڑھ رہی، ساتھ چرخہ چلا رہی، جب آپ نے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محتاط شخصیت، آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے حضرت، آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اندر اماں بولی کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ اماں پھر کہتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا اماں ڈرنا، نبی علیہ السلام دی یاد دی اس محفل چ میں نے بھی شامل کر، کھول ہوا ہے، میں نے بھی شامل کر۔ وہ اماں نے نا وہ دروازہ، زید بن اسلم دروازہ کھول دیا اماں نے، حضرت عمر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ وہ جو نعشی پڑھ رہی تھی نا، مفہوم ہے اس کا جو آخری شعر تھا اس میں لکھا تھا کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے۔ سیابیاں ہیں حضرت اللہ کی، آپ فرماتے ہیں اماں پہلے پڑھن رہی ہیں واحد دے سیگے نا، ان میں نے بھی شامل کرتے تسنیے نال پڑھ دو یا نہیں شامل کر۔ وہ اماں پڑھتی رہی، حضرت عمر پاک سنتے رہے، روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر حضرت عمر پاک اٹھائے، حضرت زید بن اسلم سے مروی، آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فراق میں حضرت عمر پاک اس قدر بیمار ہوئے 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ امت کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام دا بس کرو تو سانو کی سناؤ، سانو کی سناؤ۔ واہ 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 واہ، حضور تو پہلے فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پہ، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا 5 نال پیار کرن گے 5 نوں بھول جان گے۔ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق نال پیار کرن گے سانو اور وہ آیا وقت۔ اب امت کیا کہتی ہے؟ نعت چھڈو کی سناؤ سانو، اماں سناؤ، اماں ابا سناؤ سانو، اماں دی شان۔ انہوں بیچاری نو کدی پانی دا گلاس بھی نہیں دیتا ہے، وہ پئی سہکدی رہندی ہے حضرت صاحب، انہوں کدی پوچھیا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں امت کا حال یہ ہے کہ امت نبی علیہ السلام کا ذکر بند کروا کے اب کیا سنتی ہے؟ اللہ دا واسطہ ہے وہ حضور دا ہی ہون دیا کرو، وہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے جو بیمار دلوں کو شفا دے گا، وہ حضور ہی کا ذکر مبارک ہے، تجھ پہ بھی رحم ہوگا تیری اماں پہ بھی رحم ہو جائے گا۔ یہ پتر میرے دیکھتے دیکھتے سارا کچھ آیا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے جن بے قابو ہو گئے، کیونکہ اگر پیچھے ہوتا تو اللہ حضرت بھی کو 2-3 ماہ کی شانیں لکھ دیتے، لیکن جنہاں نے یہ لکھنیاں سن سب کی لکھی، شان سید صدیق اکبر بھی لکھی، شان فاروق اعظم بھی لکھی، شان عثمان غنی بھی لکھی، شان مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا بھی لکھی،
شان سید کائنات لکھی، شان حسنین کریمین لکھی، شان امیر حمزہ بھی لکھی ہے حضرت، شان غوث اعظم بھی لکھی ہے حضرت، شان میں ازواج مطہرات بھی لکھی ہے حضرت. یہ میرے دیکھتے دیکھتے ہے. لیکن میں نے پہلے کہا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پتر یہ تو نہیں ہے نا آپ ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو آ کے کہہ رہے ہیں چل ہوں بس کرتے اماں دی شان سنا سن. وہ چلے اماں نوں تے شاناں بھی انہوں نے دیتی ہیں. اس سے پہلے اماں نوں کون پوچھتا ہے؟ پاؤں کی جوتی جیسا بھی کو اماں کو نہیں سمجھتا تھا. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایک بار ماں کو مسکرا کے دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا. لیکن کرو یار کوئی طریقہ اپنا ٹھیک رکھو نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نعت بس کرتے پائی اماں دی شان سنا سن. ایک دکھڑا تو یہ ہے، اب اگلا بھی سن لو. چلو شکر ہے اماں کی چلو کاری دیتے ہیں ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت 20 سال ہو گئے مجھے سٹیجوں پہ کم و بیش، وہ میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہ بھی کہا 2 شعر اللہ دی شان. 2 شعر پڑھتا ہی کوئی نہیں. آج اپنی پوری محفل کی ریکارڈنگ سارے کہیں بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا کتنے شعر پڑھے گئے ہیں اس کے لیے. نہ قرآن ہے نہ اس کا نام ہے، پتہ نہیں کس طرف چل نکلے حضرت. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر ہے. لیکن یہاں حالات یہ بنے کھڑے ہیں کہ اور پھر ہم نے نا وہ ایک مزاج بنا لی ہیں. لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے وابی پہ ہوں نے. یہ بھی ایشو ہے نا، یہ بھی ایک ایشو ہے نا. لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے وابی ہوں نے. ایسا کوئی فرمائش ہی نہیں اس کی، کوئی اس کی فرمائش بھی نہیں کرتا. اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لیکن یہاں حالات کیا ہے؟ فرمائش بھی وہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید. لیکن رضا صاحب کہاں کھڑے ہیں ہم جی، کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم، لیکن حضرت قرآن ہو تو ہمیں پتہ لگے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سنیوں نے یہ کہہ کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کو، اب چلو میں نکال دیا نہیں کہوں گا، منو ڈارا آج اندر عبدہ کلام. ہم نے یہ کہہ کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کو رخصت کر دیا. آپ رمضان چ ملاقات ہوئی، رمضان چ جے کچہری کسی نے قسم کھانی ہوئی تو پھر تینوں لے آواں گے کڑ کے کدوں. تو جے کسی نے اپنی ووٹی ٹورنی ہوئی تو پھر تینوں لے آواں گے. تو جے کتے کو تویز لکھنا ہویا تو پھر تینوں لے آواں گے. باقی تیرا ساڈا ملاقات کدوں ہوئے گی؟ اور جو رمضان میں بھی ملاقات ہوگی وہ کاہے کی ملاقات ہوگی؟ ادھر بھی ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے چ تراویاں مکمل کرو. اللہ کہہ رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن نو خوب ایسا میں گواہ ہوں. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ مصر کے قاری آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، سونا پڑھتے ہیں. ایک پروگرام میں بھی تھا ساتھ، وہ پتہ نہیں عیدی شبان تھا یا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا. انہیں سورہ حشر پڑھی حضرت، انہیں ٹھنڈا پا چھڑی. ہم تو جیسا نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے بھائی ان کو بڑا سونا اللہ نے عطا کیا ہے. وہ حضرت صاحب انہیں ٹھنڈا پا چھڑی ہے. انہیں سورہ حشر کی وہ آخری آیات پڑھی واللہ الذی لا الہ الا ہو. میں نے تو پہلے کہا ہے میں نہیں اس جیسا پڑھ سکتا. انہیں ٹھنڈا پائیاں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ. لیکن ایسا ہے کہ کسی نے سامنے اٹھ کے کیا ہے پھر ایک باری ہے کسی نے اٹھ کے سامنے آکھیا ہویا ایڈے سونے تو ساڑھے رب دے نال لئے نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وہ ایڈے سونے تو ساڑھے اللہ دے نال لئے نے پھر ایک باری
مر نہ جانا ہے اتنی بے ذوقی، اتنی قرآن سے دوری ہے. کسی نے فرمائش نہیں کی کہ ایک باری ایسی بے ذوقی قرآن سے حضرت نکل جائیں، ملتان جائیں، ملتان سے پیچھے کا منہ کر لیں، بورا چلے جائیں، وہاڑی جائیں، خانے وال جائیں. میں تو پھرتا ہوں نا جی، میں نے اب یہ کر کے آگے میں نے خانے وال جانا ہے. حضرت سیالکوٹ سے نکلا ہوں حضرت، جگہ جگہ آپ کو حضرت مرید کے کی فلیکسیں وکھری ہیں، بورے کی وکھری ہیں، خانے وال کی وکھری ہیں، تلمبے کی وکھری ہیں، عبد الحکیم کی وکھری ہیں، لیکن ایک گل ہر فلیکس میں تقریباً یکساں ہے. حضرت اب جس مرضی فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھ لیں، ماشاءاللہ جی پروگرام ہے، محفل میلاد پاک ہے جی. پیر صاحب کتنے آ رہے ہیں؟ 4. خطیب کتنے آ رہے ہیں؟ 2. نعت خان کتنے آ رہے ہیں؟ 8. ماشاءاللہ. تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں. قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں ان سے. یہ ہمارا حال ہے. ہم نے کیا کیا؟ رب کے کلام حضور بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی 8 بلائے گئے تے رب دا کلام پڑھن لئی پھر چھتر نہیں پہنے تو اور کی پہنے؟ چھتر نہیں پہنے. ہر 5 سال بعد سانو چھتر مارن لئی بندہ بدلیا جاندہ ہے. یہ تو وکری بات ہے، انے بولے ہو گئے ہیں سارے. ہر 5 سال کے بعد ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں رسوا کرنے کے لیے بطور سزا بندہ بدلا جاتا ہے. یہ رب نالوں بھارے نے، یہ بھارے نے. عقل پہ پتھر سمجھ ہی نہیں آ رہی سزا کس چیز کی مل رہی ہے. رب کے کلام، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے جی؟ رب کا کلام پڑھنے کے لیے. یہ کوئی عیسائی نہیں قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے، کوئی یہودی نہیں کر رہے یہ قرآن کے ساتھ. کون رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. حضور کیڑے کیڑے اتھے چھپائے بیٹھے ہیں، ہضم کون کرے گا ان باتوں کو؟ میں ایک یہ رمضان شریف میں نا، میں 21 رمضان کو میں واپس آیا. ایک پروگرام کا میں نے وعدہ کر رکھا تھا. میں نے ان سے کہا میں جی رکھو تسی فجر تو بعد پروگرام. اعتکاف بھی رہ گیا حضرت. میں حضرت وہ گیا پروگرام پہ، اکیلے ہی میں چلا گیا. اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا. میں حضرت وہ نماز سحری کر کے نکلا. میں نے ان کو کہا تسی شروع کریو، میں آ جاؤں گا. میں حضرت پروگرام پہ پہنچ گیا. میں باہر نہ وہ گاڑی کھڑی کر رہا تھا، ایک دو کام تھے اس میں وقت لگ گیا. وہ دیوبندیاں دا ایک مولوی پہ لنگے ہوتوں، جیسے اب اگر ادھر سے بندہ کھڑا ہو کے دیکھے تو صاف نظر آ رہی نا محفل پوری کی پوری. انہوں حضرت جڑا وقت تھا نا میرا آنے کا، وہ کیسے پاس کر رہے تھے؟ سیف الملوک پڑھ کے. ٹھیک ہے جی. وہ دیوبندیوں کا مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے حضرت. دیکھ دو کے نا تو وہ جو مسجد کے ساتھ ہی کچھ 4-5 لڑکے کھڑے تھے، ان سے پوچھتا ہے وہ رمضان چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب کو مشکل تو نہیں نا، سب کو ہی پتا ہے رمضان نزول قرآن کا ماہ ہے. لیکن کیونکہ مسلک دوسرا تھا تو اس لیے وہ بچوں نے نا ذرا تھوڑا کرخت جواب دیا. انہوں نے کہا قرآن، تو انہوں نے کہا تسی تو سیف الملوک پڑھن دے 11 ماہ بھی سیف الملوک ہی تے رمضان وچ بھی. ہوئے 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 وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. او بھائی اللہ دا واسطہ جی، اپنی محفلوں کو مقصد دو، کوئی موضوع دو یار، اللہ دا واسطہ جی. 8 چھڑ کے بھائی 16 بلاؤ، 16 چھڑ کے 32 بلاؤ بھائی، لیکن کو موضوع دو یار. قرآن لاؤ اپنی سٹیجوں پہ. ہم پہ رحم ہو، ہم پہ رحم ہو، ہم پہ کرم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا. قرآن لاؤ. صدیق اکبر قرآن، عمر فاروق قرآن. حضرت صاحب 40 دن ہو گئے معاصرہ ہوئے ہیں، لیکن حضرت عثمان پاک اندر کی پڑھ رہے ہیں قرآن. بلوائی اندر آ وڑے. پہلا وار ہویا سیدہ نائلہ نے ہتھاں تے لیا، انگلاں وڑ کتیاں. دوسرا وار حضرت عثمان غنی پہ ہوا، خون بہ نکلا. پہلا قطرہ کس پہ گرتا ہے؟ قرآن. پہلا سپارہ آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اتھے خون ڈگا حضرت. کبھی آپ توپ کاپی جائیں ترکی میں، وہاں وہ قرآن کریم موجود ہے. آج بھی حضرت وہ حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان مبارک اس پہ موجود. حضرت علی پاک قرآن، حضرت حسن پاک قرآن،
اور حضرت حسین نے تے اخیر ہی کر چھڑی حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین جی پھر کیڑا حضرت بڑیاں نے حضرت جی بڑا پڑھ چھڑیا لیکن میرے حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا حضرت حسین منی وانا من الحسین سیدہ پاک قرآن حضرت اللہ دا واسطہ پتر بڑی سونی آپ نے محفل کی ہے اللہ آپ کی محفل کو قبول کرے لیکن پاجی مزہ لے کے نہ ڈر جائیو آج کچھ لے کے جاؤ کتے کو گھنڈ بن کے کھڑو کی کھٹ وٹ کے کر گئے ہیں وہ چلے ساڑیاں مسجداں خالی یارا کی میں رونے رواں فجر پڑھ کے ہماری مسجد سے 7 نمازی نکلتے ہیں انہوں دی نماز جو حضرت مسجداں جو آئیں نکلنے ہیں جمعہ پڑھ کے آن ڈائیں اتنی محفلیں کر آ کے حضرت صاحب کوئی حاصل نہیں ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کیا آپ اس محفل سے لے کے جائیں گے ہاں پتہ قرآن والے پاسے آؤ چلے اور چلے آؤ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضرت کھول تو ہی سر کی قرآن احساس تے کہ کس دن میرا قرآن سنن بھی آپ تشریف لے آن گے اور حضرت جی لے آن گے کیوں نہیں لے آن گے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کس طرح ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا تو کدی کر ہو ہی نہیں سکتا آج پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اس محفل سے ہمیں نہ جانا کچھ لے کے جانا اور میں یہی گزارش کروں گا آج نماز تے قرآن لے چلیے وہ جس کو کہتے ہیں نا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے پتر حضور کو یہی تو یہ آپ نے بڑا سونا کیا ہے اللہ آپ کا قبول کرے لیکن یہ آپ کی خوشی ہے نبی علیہ السلام دی خوشی کی ہے کہ اسی فجرے پہنچی ہے سارے ہم پتر آپ کو یہاں لانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن فجر میں لا سکے اللہ نبی علیہ السلام نے خوش کدوں ہونا جدوں ہے نا جدوں حضرت کیوں میرے علی شاہ سونے لگے ان کو کیونکہ میرے علی شاہ نا فجرے لے کے گئے کیوں بابا فرید سونے لگے حضور کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صرف اسی بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں نہیں میں آخری بات مہنگا یہی آپ کی عبد الحکیم موٹر وے حضرت بڑی دیر پہلے کی بات ہے وہ میرا بچپن تھا مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا بارش برسی تھی راستہ کچا تھا بڑی دیکھ بھال کے لیکن بس کوتاہی ہوئی پھسل گیا اس طرف کو میں گرا یہ کندھا نیچے لگا یہ لگی بڑا میں نے سنبھالا لیکن ہاتھ سے دہی کا برتن چھوٹ گیا جیسے وہ بھی گرا اس کا ڈھکن کھل گیا دہی گر کے سارا کیچڑ میں ضائع ہو گیا میں اٹھا ایک سائیڈ پہ بیٹھا میں دبا بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا میرے چاچا جی آ گئے مجھے کہتے ہیں کیوں رون رہے ہیں میں چاچا جی پیر تل کیا دہی رڑ گیا رڑن والی شاید سی رڑ گئی چل کر میں کار نہیں جانا کیوں یا ابو جی کو بڑی مار پڑنی ہے کہنے لگے یار کو کلو دہی کے پیچھے بھی اپنے پتر کو مارتا ہے میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے مار دہی کی وجہ سے نہیں پڑھنی مار اس بات پہ پڑھنی ہے تیرا دھیان کتے سی تیرا دھیان دہی تو نہیں پہنی تیرا دھیان تینوں پتا سی نا چکڑے تو ظاہر تو ادو تل کے ہیں جدو تیرا دھیان کتے اور سی چاچا جی نے گارنٹی دی میں مختصر کر رہا ہوں چاچا جی کی گارنٹی کام نہیں آئی ابو جی نے چاچا جی کے سامنے ٹیوننگ کی حضرت اچھی خاصی اب تو پتر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو لیکن ہم نے جوانی میں اپنے ابو سے مار کھائی ہے اتنی دلیری پیو کو اس کو پتا تھا کہ گوں بولے گا اتنی دلیری ہے حضرت صاحب ہیں جی میں آپ کی عبد الحکیم موٹر وے پہ پتہ نہیں کیسے وہ بچپن کی بات یاد آئی وہ پھر بات آگے گئی میری آنکھوں سے آنسو آئے میرے ڈرائیور تھے سلمان بھائی وہ گھبرا گئے انہوں نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی مجھے کہتے ہیں حضرت کی ہوا ہے میں خان جی گل یاد آ گئی کی آیا میں نے ساری سنائی کہنے لگے حضرت جی کٹ بھی پی گئی سارا کچھ ہی ہو گیا ہوں رونے دی کیڑی گل میں خان جی روایا اس گل نے چھڑیا 1 کلو دہی روڑ کے ابو سامنے نہیں سی جایا جاتا کہ جب ابو جی نے پوچھ لیا تیرا دھیان کتے سی تو کی جواب دینا 1 کلے دہی روڑ کے ابو جی سامنے جایا خان جی کل اللہ پاک تے نبی پاک دے سامنے کی میں جانا ہے اور کیا جواب دینا ہے ادھر جا کے پتر یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا شاعر 8 بلا لے انہیں قرآن اللہ دوئی زدے کوئی نہیں اور پھر شاعروں نے بھی حضرت بس چپ ہی بھلی ہے حضرت صاحب رم جم کر دی پکڑ کے حضرت وہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے انہوں نے امت کو کچھ سے کچھ سنا ڈالا
مینوں روز حشر دا ڈر نہیں، مینوں ویکھ کے جہنم نوں ہی پسینہ آ جائے گا۔ لیکن قرآن کھولو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج مجرم وکرے ہو، آج مجرم لکھا ہے جو اللہ سے جتنا غافل ہے، جو اللہ سے جتنا جاہل ہے اتنا ہی بے خوف ہوگا حضرت۔ جو اللہ کا جتنا زیادہ عالم ہوگا، جو اللہ کا جتنا زیادہ عارف ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرے۔ پتر انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا سنیوں کا، شاعروں نے، یا میں شاعروں کو نہیں کہوں گا، پڑھنے والوں نے، انتخاب ہی نہیں ٹھیک ہوئے، دیکھا ہی نہیں یہ ان پہ کیا حضرت تھوڑی جی واہ تیز چلنی، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں آ جانا حضرت، اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ صحابہ نے عرض کرنی سونے محبوب مفہوم ہے، واہ ہی تھوڑی جی تیز چلی ہے نا، آپ کا رنگ مبارک بدل گیا ہے۔ فرمانا قوم عاد اور قوم سمود پہ ایسے ہی عذاب آیا تھا، کیونکہ جو اللہ سے جتنا زیادہ غافل ہوگا وہ اتنا دلیر ہوگا ہیں جی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت ہچکیاں بدی ہوئی ہیں حضرت، اور رک کتھے گئے دنے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ مسایہ یودی ہے، اتنا رو رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ، یودی دی بڑھی پوچھ دیئے کی ہوئے آج امام صاحب نے کیوں رون رہے ہیں؟ تو یہودی کہتا ہے کہ آج امام پاک صاحب سورہ یاسین تلاوت کرتے کرتے ادھر آ گئے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج سارے مجرم وکھرے ہو جاؤ۔ لیکن کیا پتر ہوا؟ ایسی بے خوفی، ایسی بے خوفی، ایسی پتر آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہے، یہ ہم بیٹھے ہیں ساڈا صاحب ہونا ہے۔ اور میں دیکھوں گا، میں کیونکہ کافی دیر پتہ نہیں پہلا نمبر ساڈا ہے کہ دوسرا نمبر ساڈا ہے، پہلا پتہ نہیں مجاہد کا ہے یا سخی کا ہے یا پہلا ہمارا ہے۔ حضور ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، پیش کیا جائے گا، تیرے سینے میں قرآن رکھا، تیری زبان پہ علوم جاری کیے، تجھے مفہوم ہے منو ان نہیں ہے کی کیتا ہے اللہ، میں تیری مخلوق نو تیرا دین سنایا۔ اللہ فرمائیں گے تو میرے لیے نہیں سنایا، تو ایسے لیے سنایا تیری واہ واہ ہے، تیری تعریف ہوئے، واہ واہ بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی۔ لہ جو میں نے لکھا ہے اوندھے منہ ہے نا، لکھا ہے اوندھے منہ اس کو جہنم میں، یہ شاعری اہل سنت کو لے دے گئی ہے۔ قرآن پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے، حضور دے مبارک فرمان پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس لیے پتر میں اس وقت میں تھوڑے سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں، آگے ایک اور سبق سنانا جا کے میں آپ آگے گزارش کروں گا۔ اور پتر اپنے ذوق ٹھیک کرو، اپنے قبلے ٹھیک کرو، اپنی صفن سیدھیاں کرو، اتنے پیسے لگاتے ہو پتر کچھ سیدھا بدرہ کرو یارا، تاکہ جب محفل ختم ہو تو جانے والے صرف شعر ہی نہ لے کے جائیں حضرت، ان کی گود میں قرآن بھی ہو، ان کی چولی میں حضور کا مبارک فرمان بھی ہو۔ یہ جب جائیں تو صرف شعر نہ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ نعت خوانی با اللہ معاف کرے جی، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھا پدرہ کرو پتر، اپنے آپ کلام اپنے سیدھے پدرے کرو، کو ماحول بناؤ تاکہ جب یہ جائیں تو کچھ لے کے جائیں پتر۔ کیوں جی پھر آج کی کھڑنا ہے نصیحتوں، نماز قرآن حضور دی سچی سچی محبت، جدو آپ کو یاد کرنا ہے تو پھر لائٹاں ویکھنیاں اکھاں بند کر کے اور پوری توجہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں، پھر کبھی اللہ موقع لایا یہاں سے شروع کریں گے، ہیں جی پکی گل ہے بھی نماز سے نہیں چھڑو گے ہوں نہیں تو بولے ہی کوئی نہیں ہے، اور بول ہی چھڑو یارا، پکی گل ایک اور ہاتھ کھلار کے چلیں جی۔ اللہ آپ کے ہاتھ کھڑے کرنے قبول کر لے اور اللہ آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔